أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تمہاری تمنائیں کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے یعنی سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ محض آرزوئیں انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ کرے۔ آرزو کرتا رہے اور عمل کے اوپر قدرت بھی ہو، اور پھر صرف آرزو کر کے بیٹھ جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جن کاموں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچ نہیں رہا، جو کام کرنے ضروری ہیں وہ کر نہیں رہا، اور امیدیں اور آرزویں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائیں گے اور مجھے جنت میں داخل کر دیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے۔ اسی کو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے چھپا رکھا ہے، لگا دیا، خواہشات کے پیچھے لگا دیا، یعنی جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کر گزرتا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، اور مسلسل خواہشات پر عمل کرتا جا رہا ہے حلال و حرام کی فکر کیے بغیر، اور پھر بھی تمنا علی اللہ، اللہ پر آرزوئیں باندھے بیٹھا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، کوئی اگر نیک نیتی سے ٹوکے بھی تو اکثر یہ جملہ ان کی زبان پر آتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور غفور و رحیم ہونے کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا نکلنے کا کوئی راستہ بھی
وہ نہیں سوچتے کہ کس طرح اس سے نکلیں. تو صرف تمناؤں سے اگر کام چلا کرتا تو پھر انسان کو کسی عمل کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہ تمنائیں قائم کر لینا، آرزوئیں لگا لینا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، اور اس امید کے اوپر گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان نے یہ کہا تھا کہ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزو میں مبتلا کروں گا. تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزویں کافی ہوں گی جنت میں جانے کے لیے، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی یا ان کے آرزویں کافی ہوں گی. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعے کا بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان آپس میں مفاخرت کی گفتگو شروع ہو گئی. اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل اور اشرف ہیں کیونکہ ہمارے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے پہلے آئے تھے، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی تھی. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا ہم زیادہ افضل ہوئے. تو آیت کریمہ میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ محض یہ آرزو بنا لینا کہ چونکہ ہم تعلق رکھتے ہیں ایک ایسے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آخری نبی ہیں، تو ان تمناؤں اور دعووں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی خود اپنا عمل درست نہ کرے. تو فرمایا گیا کہ لیس بامانیکم بل امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب محض آرزوؤں کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، نہ تم محض آرزوؤں اور دعووں کی وجہ سے کامیاب ہوگے، بلکہ اصل دار و مدار اس پر ہے کہ عمل کیسا ہے، کس کا عمل کیسا ہے.